یہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا لڑائی کے لیے تو یہ لکھوا دیں اب. سلیمان بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی جی آپ نے بتایا تھا نا سلیمان کو کہ لڑائی ہو رہی ہے گھر پہ، تو لکھوا دیں کیا پڑھنا. تو آپ نے بتایا تھا کہ 500 مطلب 1000 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور جی جی نہیں سلیمان کو بتایا آپ نے بتایا تھا کہ 100 دفعہ وہ درود پاک کی وہ تسبیح آپ نے بتایا تھا. تو اس وقت کہاں چلے گئے آپ؟ وہ ذرا بات سننے گیا تھا، ہیں؟ کاپی پینسل لینے گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھنا ہے نا، ہاں جی درود شریف اول آخر 100 مرتبہ اچھا اور درمیان میں 500 مرتبہ اچھا لا حول ولا قوت الا باللہ ٹھیک ہے. پڑھیں سلیمان بیٹا، اللہ آپ خیر سن گئے مولانا نے مسائل کے حل کے لیے بتایا ہے کہ 100 دفعہ آپ نے درود پاک کی تسبیح جی جی لکھ لیا میں نے. اور 5 تسبیحات آپ نے کرنی ہے لا حول ولا قوت الا اللہ باللہ، بالکل باللہ تک ہی پڑھنا ہے یا آگے بھی نہیں، پڑھنا اتنا ہی لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بات واضح ہو خیر گئی؟ کرے اللہ پاک، آمین. چلیں ٹھیک ہے. مسائل حل فرمائے، رحم کرے چلیں اپنے بارک بندوں اللہ پر. فیک. حاجی فقیر محمد صاحب جی ہمارے بڑے مہربان ہیں، ادارے میں بڑے اللہ انہیں جوہد کے سلامت ساتھ رکھے، تشریف خیر لاتے سے ہیں. رکھے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول قائم و فرمائے. دائم رکھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. قاسم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ٹوپی کے بغیر بھی پڑھتے ہیں، اس کا ثواب یعنی کہ کم زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نماز ٹوپی ڈال کر پڑھتے ہیں سر پہ؟ سر پر آپ ٹوپی لیں یا ننگے سر پڑھیں، نماز میں کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوتی، دونوں برابر ہیں. جو سر پر پگڑیوں کی حدیثیں بنائی ہوئی نا کہ پگڑی سے پڑھے تو اتنی نمازوں کا ثواب ہے، جمع پڑھے تھے سب جعلی ہیں، اللہ کے رسول پر بہتان ہے. سر پر کپڑے کے بارے میں کوئی دین میں مسئلہ نہیں ہے، ننگا سر اور سر کو ڈانگنا برابر، کوئی چیز نہیں ہے اس میں. جس کا جی چاہے ننگے سر پڑھے، جس کا جی چاہے وہ سر پر کچھ رکھ کے پڑھے. نیت عاجزی کی ہونی چاہیے. اگر سر سے کپڑا اتارا نا اور ذہن میں یہ ہے کہ یہی میرے وقار کی علامت تھی، میں اس سے چودھری تھا، نمبردار تھا، میں نے اپنی پگڑی اور سر سے جو تھا ٹوپی وغیرہ اتار کر وہ پھینک دی، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما انکان للتضرع والخشوع فهو افضل. اگر اس نیت سے، یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس نیت سے اگر کرے تو سب سے زیادہ اعلیٰ. اسی لیے دعا بھی انہوں نے سکھائی ہے 500 مرتبہ لاہور کی درود شریف. تو میں نے الگ سے بتایا کہ ایسی جگہ کھڑا ہو جائے جہاں کوئی چھت نہ ہو، جنگل میں چلا جائے یا اوپر چڑھ جائے اور سر سے اتار دے، پھر 500 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوت. فرماتے کیوں اللہ نہیں سنے گا؟ یہ خود لکھا کہ ننگا سر کر کے پڑھے. سر بنانا بیٹا بہت نیکی کی بات ہے، لوگوں کو کیا سمجھ ہے؟ یہ کپڑے کو روتے رہتے، کپڑے تو چدراہٹ کی علامت ہے. پگڑیاں ٹوپیاں پہنتے ہیں، ایسی نادانی مثال بھی دیتے ہیں. آپ عدالت میں جاتے ہیں، سسرال جاتے ہیں، پگڑیاں باندھ کر جاتے تو بھائی وہاں تو وقار کی ضرورت ہے، ہم کچھ بن کر دکھائیں، ورنہ سسرال کیا سمجھیں گے؟ بھائی اللہ کے سامنے وقار کی ضرورت ہے، یہاں تو ذلیل ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم کچھ نہیں، ننگے پاؤں ننگے سر، توبہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں. تو یہ کرنا شروع کریں، مزہ آ جائے گا ننگے سر نماز. میں تو جماعت کراتا ہوں ننگے سر، کوئی ایک لفظ حضور نے سر پر کپڑے کے بارے میں نہیں فرمایا، نہ اماموں نے فرمایا. یہ خواہ مخواہ مسئلہ بنا دیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی یہ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں. جی جی ہاں ہاں. وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا انہوں معافی ہے؟ اگر تکلیف ہوتی ہے اس کو تو بیچارہ کیوں مشقت کر رہا، اللہ ناراض ہوگا. اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، وہ روزہ نہ رکھے، آرام کرے، نمازیں پڑھے، دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ سے اتنا بیمار کیوں اپنے آپ کو تنگی دے رہا؟ جب اللہ خود کہتا کہ بیمار کو چھٹی ہے وہ نہ رکھے، دوسرے دنوں میں رکھ لے، اور دوسرے دن بھی نہیں نصیب ہونے تو فدیہ دے لے. اللہ خود کہتا یہ تنگ ہوتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں جو اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ. مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے ایک بزرگ تھے، مدینے تھے، وہ پچھلے سال فوت ہو گئے، میرے ساتھ عمرہ بھی کر کے آئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خواب آ رہے ہیں کہ وہ بڑی مثلاً تکلیف میں ہے. خواب آپ کو آیا کہ وہ تکلیف میں ہے؟ اللہ مغفرت فرمائے، رحم کرے. وہ قرآن پاک حافظ تھے، انہوں نے بڑے بچوں کو پڑھایا تھا.
ٹھیک ہے، اللہ ان کا وہ عمل قبول فرمائے، جنت میں جگہ دے، پریشان نہ ہو خوابوں میں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، خوابوں میں اگر دیکھا جیسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ رحم فرمائے گا۔ خواب کئی مرتبہ سارے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور خواب 3 طرح کے ہیں، اضغاث و حرام۔ کچھ تو پریشان خیالیاں کہ جن چیزوں میں آپ پھنسے رہتے ہیں وہی کسی نہ کسی طرح طے سے نکل کے اوپر آ جاتی ہیں، وہ کوئی چیز نہیں۔ کچھ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہوتی ہیں، خوشی کی باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ تخویف من الشیطان ہوتی کہ شیطان ڈراتا ہے، کبھی سانپ بن کر پیچھے بھاگتا، کبھی اونٹ بن کر بھاگتا، تو وہ ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ بھی حافظ صاحب کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کریں، انشاءاللہ اللہ انہیں جنت دے گا، اتنے نیک تھے۔ اگر کچھ خامیاں بھی ہیں تو خامیاں ہی لے کر ہم نے اللہ کے سامنے جانا، ہمارے پاس کیا نیک اعمال ہے؟ ہاں، ہم نیک اعمال کی بجائے توبہ اور استغفار ہی کریں کہ اللہ معاف فرما دے، ہم گناہوں سے لچڑے ہوئے۔ باقی آپ ان کے لیے بخشی کی دعا کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ یہ آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ میں تو بول رہا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں، میری کانوں میں آواز کلیئر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ نہیں، آپ کی آواز تو ہمیں آ رہی ہے، آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے ہم سے؟ میں یہ یاد کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پوچھنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حافظہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، یہ جو رمضان کے روزے ہیں ان کے بعد جو ہم ویسے روزے رکھ سکتے ہیں؟ عام دنوں کے اندر؟ جی جی مولانا بتاتے ہیں آپ بہت کے لیے، نیکی یعنی کی نفلی بات ہے۔ روزوں کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی عمل مجھے بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے، تو آپ نے فرمایا روزے رکھا کر، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اس لیے نفل نمازیں تو آدمی آسانی سے پائے، روزے رکھنا ذرا تکلیف سے کام ہے۔ سارے سال میں رکھے، جتنے چاہتے ہیں آپ رکھیں، صرف جب یہ شعبان 15 تاریخ ہو جائے تو اس کے بعد 14 یا 15 دن ہمیں منع کیا گیا۔ جی اگر کوئی تکلیف ہو تو پھر روزے بعد میں رکھ سکتا ہے یہ چھوڑ کے؟ ہاں رکھ سکتے، جی ٹھیک ہے۔ چھوڑ دے، اور جب چھوٹے دن آئے یہ سردیاں رکھ لے، اللہ کی طرف سے آسانیاں دی گئی۔ ایک بات جو ہے نا، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت مستند ہے، مگر چلو اللہ کا فضل وسیع ہے، کر بھی لینے میں کوئی حرج نہیں، اس کو ملے گا، آپ کو تو ملے گا، یہ مردوں کے لیے جی بتانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ صاحب، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو سب مانگتے ہیں، ہاں ہاں، وہ دیتے بھی ہیں، لیکن ہم جیسے کہ آئمہ طاہرین کے توسل سے مانگتے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے، یہ درست ہے کہ توسل سے مانگنا؟ توسل سے مانگنے کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ ذرا بتائیں نا، کیا آپ کے دل میں ہوتا کہ یہ اللہ نے ان کے سپرد کر دیا، محکمہ آپ ان کے حوالے کر دیا کہ اللہ خود نہیں کرتا، ائمہ طاہرین کرتے ہیں، یا آپ صرف یہ کہتی ہیں کہ اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے نیک بندوں سے محبت رکھنے والے، اس لیے ہمارا کام کر؟ پتہ چلنا چاہیے نا کہ مراد آپ کی کیا توسل سے، پھر نہیں، حکم اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یعنی کہ ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کے صدقے میں یا ان کے یعنی کہ طفیل ہماری یعنی کہ مراد پوری کر۔ نہیں مولانا نے یہی میں پوچھ رہا ہوں، یہ تو مجھے پتا ہے توسل اسی کو کہتے ہیں، ببرکت طفیل بحق صدقہ، مگر پتہ ہونا چاہیے نا کہ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو دے دیا کہ اب اللہ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہی رزق دیتے ہیں، اولادیں دیتے ہیں۔ کچھ ظالم تو ایسے ہیں مفوضہ، کچھ کہتے ہیں نہیں دیتے اور چاہتے کچھ ایک سوال اور ہے نہیں، سوال پہلا ختم نہیں ہوا، اگلا سوال شروع ہو گیا۔ پہلے وہ توسل والا ختم کرنا بچی کہ کیا تو سمجھتی ہے توسل کو؟ کیا اللہ نہیں دیتا، یہ دیتے ہیں؟ بتا نا، پتا چلے نہیں، کہ میرا مطلب ہے کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ کھولے نا کہ دیتا تو وسیلہ کیا اللہ بناتے ہیں؟ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میں مجسم نور ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مجسم نور، آپ نے کہا توبہ 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 توبہ، اللہ بھی مجسم ہوتا؟ کیسا کفر بک دیا آپ نے؟ توبہ کریں پوری امت کے عقیدے کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ تو ان چیزوں سے پاک، نور ہے نور، ہاں جی، مجسم نہیں کہنا۔ اور یعنی کہ بالکل یہی بات ہے نا کہ ان کا تو جسم